حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گئے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے. عمل تو بعد میں سنیں گے، یہ فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے. اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے. ہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا مسکرانا ہے. اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے. مگر احادیث میں جب جہاں جہاں یہ لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، اب جو بھی کام بتانا ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام میں رب راضی ہو جائے گا. رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے یار، جس کو کہہ رہے دل کی کلیاں کھل اٹھیں کہ زندگی میں میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ بھی اٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ. جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے. وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے. سبحان اللہ. یہ تو مزے کو مزہ آ جائے. تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے. سبحان اللہ. اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، یہ دو اہم فضیلتیں ہیں. جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ. اب ذرا واقعہ سنیے گا. پہلا خوبصورت کام، اور یہ اتنا آسان کام ہے، سچی بات یہ اتنا مزیدار کام ہے کہ بندہ یہ صبح و شام کر سکتا ہے اور کرتا جائے اور رب کی رحمت لوٹتا جائے. مگر اس واقعے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی. حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. کیسی پیاری التجا ہے. تو نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے؟ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے. فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری پر، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے. اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب احد غیرک. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے اے ربیعہ میں نے بھی وہی سوال کیا جو آج تم نے سوال کیا تھا. علی بن ربیعہ نے سوال کیا تھا نا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام سے مولا علی نے سوال کیا کہ حضور آپ نے پہلے استغفار کیا پھر آپ مسکرائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے. بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں مسکرایا ہوں. اچھا اس پر بات کرتے ہیں کہ استغفار کتنی کمال کی چیز ہے، اللہ کی کتنی پسند کی چیز ہے. مگر ذرا کمال تو دیکھیے مولا علی شیر خدا کا کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی پورا سینیریو کریٹ کیا، وہ پورا منظر آپ نے خود کریٹ کیا، بنایا
کہ اسی طرح پیچھے سواری پر علی بن ربیعہ کو بٹھایا، اسی وادی میں لے کر گئے، اسی وادی میں جا کر آسمان کی طرف نگاہ بھی کی اور وہی الفاظ دہرائے جو نبی پاک نے دہرائے۔ الفاظ دہرانے کے بعد حضرت علی بن ربیعہ کو مولا علی دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، اور کمال دیکھیں علی بن ربیعہ سوال بھی وہی کر رہے ہیں اور میرے شیر خدا جواب بھی وہی عطا فرما رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیسا نبی پاک سے محبت کا انداز ہے، ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ، ایک ایک قدم کو صحابہ فالو کیا کرتے، ہمارے اسلاف فالو کیا کرتے ہیں۔ مسکرایا بھی نبی پاک نے، جس مقام پر جس انداز میں وہ وہاں جا کر ویسے ہی مسکرا رہے ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں یہ نہ پوچھو میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک صحابہ کرام پتہ ہے مقامات ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہاں کہاں میرے آقا نے نمازیں ادا کی، کہاں قیام کیا، سفر میں کہاں پڑاؤ ڈالا، ہم بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے سفر کریں، وہیں پڑاؤ ڈالیں، وہیں نوافل ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ امام صاحب سے اور مولوی صاحب سے اور علماء سے لوگ آ کے یہی سوال کر رہے تھے، حضرت گناہ تو نہیں ملے گا؟ سنت ہی ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں چھوڑ دیں؟ اللہ کے بندو سنت کو اتنا نارمل لے لیا، اب تو نیا طبقہ بن گیا، کہتے ہیں بھائی نماز میں فرض پڑھ لو، بڑی بات ہے، کیا پڑھنا ہے سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ کہاں سے آگے لوگ جو نبی پاک کی سنت سے ہمیں دور کرنے کی بات کرتے؟ عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ پتہ چل جائے یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے سنو، فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ارے سنت پر عمل کرنا تو جنت میں جانے، اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنت ضروری نہیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، قدم قدم پر سنتوں کی بات دعوت اسلامی والے کرتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، یار اتنی سنتوں کی بات، تمہارا بیان بھی سنتوں بھرا بیان، مدنی حلقہ بھی سنتوں بھرا، تو جناب ہر جگہ سنت کی بات۔ ارے غلام آقا کے طریقے کی بات نہ کرے تو کس کی بات کرے؟ ارے مولا علی کو تو دیکھو یار، یا رسول مولا علی شیر خدا، ہم پنجتن کے غلام ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ان کو دیکھیں نا، ایک ایک قدم کو، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک انداز کو فالو کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کا دن آنے والا تھا، آپ کو آخری گھڑیاں تھیں، آپ نے اپنی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھوایا ذرا یہ تو بتاؤ نبی پاک کا جو وصال کا دن تھا وہ دن کون سا تھا، وصال کے وقت کپڑے کیا پہنے تھے، یعنی ایک ایک بات کی معلومات لے رہے ہیں۔ تمنا یہ ہے کہ نبی پاک جس دن دنیا سے پردہ فرمایا اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، میرا انتقال بھی اسی دن ہو جائے۔ آپ غور کریں کتنی باریکی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام اہل بیت اطہار فالو کرتے تھے، اور آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سنت۔ ابھی تھوڑے دنوں بعد انشاءاللہ حاجی حج کو جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج کے دنوں میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، مینا کی راتیں سنت ہی ہے نہ گزاریں تو حضرت پہ دم تو نہیں ہو جائے گا؟ ارے تمہیں صرف دم کی فکر ہے، گئے کس لیے حج پہ؟ میرے آقا نے اگر خیموں میں مینا کے میدان میں رات گزاری تو عاشق رسول کے لیے تو اس سے بڑی راتیں کون سی ہوں گی؟ قدم قدم پر پیارے آقا کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے۔ حاجی کو ایک ہی فکر ہوتی ہے بھائی دم تو نہیں لگ جائے گا، مولوی صاحب اور کوئی رعایت بتا دیں۔ ارے ہم گئے عبادت کرنے، سنتوں پر عمل کریں، مستحبات پر عمل کریں، بزرگوں کی اداؤں کو ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹ کر آئیں۔ تو بہرحال اب آتے ہیں واپس اسی عمل پر۔ کیا عمل ہے کہ جس کو دیکھ کر رب بھی مسکراتا ہے؟ دوبارہ عرض کر دوں کہ اللہ کا مسکرانا وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کی رحمت برستی ہے، اس کی رضا مل جاتی ہے۔ اور وہ کس بات پر رضا ملتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے معافی مانگنے پر بہت راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا مالک بخشنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، گناہ ہو گیا اب فوراً توبہ کرنا، استغفار کریں۔ سبحان اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھنے کی عادت بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے معنی بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور سبحان اللہ ہو سکے تو استغفار کے اور بھی الفاظ ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے شجرہ قادریہ تاریہ میں سید الاستغفار لکھا ہے، وہ پڑھنے کی عادت بنائیں، کم از کم 100 بار تو دن میں استغفار کریں نا۔ اے کاش کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا،
وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا، آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار. ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10